اس اعتبار سے ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اس کو ہمارے ذہنوں میں بعض ہمارے خاص طور پر مذہبی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ اب ریاست اگر بن جائے گی، شریعت ساری موجود ہے، کسی مقننہ کی لیجسلیچر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بڑا ہی کم فہمی ہے اصل میں۔ اول تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ جو ہے کئی سو سال سے بند ہے۔ اب اگر آپ کو اسلامی قانون نافذ کرنا ہے، اجتہاد کا دروازہ تو کھولنا پڑے گا۔ بہت سے نئے مسائل ہیں، زکوٰۃ ہی کے بے شمار مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اس وقت نہیں تھے۔ کارخانے پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ ٹرکوں اور بسوں پر، اونٹوں پر قیاس کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کروڑوں روپے کی مالیت کی مشینری ہے، زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں ابھی کوئی رائے نہیں دے رہا اپنی، میں تو کہتا ہوں ایشو تو ہے نا۔ یہ سارے مسائل ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کی قانون سازی ہوگی۔ پھر اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ قانون سازی جو آج کل ہوتی ہے وہ تو بجٹ ہے۔ ٹیکس لگیں گے، کس شرح سے لگیں گے نہیں لگیں گے، جو کچھ یافت ہوگی اسے کیسے تقسیم کیا جائے گا، ایلوکیشن کیا ہوگی، تعلیم کو کیا دیں گے، صحت کو کیا دیں گے، ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا رکھیں گے، سرکاری مشینری پر، ڈیفنس پر کتنا خرچ کریں گے، کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ یہ سارا مقننہ کا کام۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے، دیکھیے ہمارے دین کی یہ ساری باتیں چونکہ اللہ الحکیم اس کا بنایا ہوا دین ہے۔ ہمارے ہاں اصول اگر یہ ہوتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا جس کی جڑ بنیاد کتاب و سنت میں نہ دکھائی جا سکے، تو قانون سازی کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا۔ کہا یہ گیا ہے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ اب دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ اس کو یوں سمجھیے، اصول جو ہے فقہا کا، ہر شے حلال ہے الا یہ کہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ حرام ہے۔ اگر یہ ہو کہ ہر شے حرام ہے الا یہ کہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ حلال ہے، تو حلال کا دائرہ سکڑ جائے گا، حرام کا دائرہ بہت پھیل جائے گا۔ اور جب اصول یہ ہر شے حلال ہے، ہر شے میں اصل اباحت ہے، مباح ہے، الا یہ کہ نصوص سے ثبوت مل جائے کہ یہ حرام ہے، اب حرام محدود ہو گیا، حلال کا دائرہ پھیل گیا۔ تو جب مباحات کا دائرہ اتنا وسیع ہے تو قانون سازی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔